ادھر ادھر کا سوالی نہ بن نہ عمر گواہ، مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی، مجھے علی کی قسم۔ آثار رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف محمد ہے۔ مرتضی ہے علی، مجتبی ہے علی۔ حضرات قرآن شروع۔ مرتضی ہے علی، مجتبی ہے مقتدی ہے علی، مہتدی ہے علی۔ آج تک صرف دو ہی نے سلونی کہا۔ آج تک صرف دو ہی نے سلونی کہا، ایک خیر البشر دوسرا ہے علی، ایک خیر البشر دوسرا ہے علی۔ معزز حاضرین، محفل دا ٹائم وقت تمہید دی کوئی گنجائش بھی نہیں، تعارف بھی سب حضرات دا ویسے بھی ہو گیا ہے۔ انہوں سلام کرنے ہیں تے تسی گل سنو، سورہ نور دی آیت پڑھیے، فی وجود اذن اللہ۔ گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ ان کو بلند رکھا جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے، کہ ان گھروں کو، تھوڑا سا ساتھ ملیں گے میرے، بات تھوڑی سی چل ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھروں کو بلند کیا جائے، رکھا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ آگے کہا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان گھروں کے اندر صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ ان گھروں میں صبح و شام، صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ کون؟ اب آگے تعارف ذرا لمبا ہے، اس کو ابھی میں اشارہ سے رکھوں گا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روک سکتی ہے، نہ سودے بازی روک سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز روک سکتی ہے۔ یہ آگے دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلی بات پر فی وجود، وہ گھر کون سے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند رکھو، بس، اور ان میں اللہ کا ذکر ہو، وہ گھر کون سے ہیں؟ مفسرین نے کہا، میں بالخصوص یہ کنز الایمان کا آپ کو کہہ رہا ہوں، صدر اللہ فاضل نے لکھا اس کی روایت یہ مساجد ہے، ایک قول ہے، یہ مسجدیں ہیں، ایک قول ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مساجد ہیں تو مساجد فی مساجد کہا جاتا ہے، وجود ان کیوں نہیں؟ لیکن یہ اقوال مفسرین سر ماتھے پر سب کی، مگر جس کی تشریح میرا نبی اپنی زبان سے کر دے، اس میں کسی مفسر پہ قول کی زیادہ گنجائش نہیں رہتی، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ مسند ابن مردوی اٹھائیں، اور بھی چند کتابیں ہیں، لیکن اگر آسانی سے تلاش کرنا ہو، لینا ہو، علماء کو میں کہوں گا کہ روح المعانی تفسیر یہ اٹھا لیں، اس میں درج ہے۔ یہ روایت انہوں نے درج کی ہے سید محمود آلوسی نے، جس میں کہ جب یہ آیت پڑھی، آیت ادری، آمنہ کے لال نے سنائی،
فی وجود نازل اللہ سبحان اللہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے منہ سے تلاوت ہو رہی ہو یہ پڑھی نا تو ایک قام الیہ رجل ایک رجل کھڑا ہو گیا ایک مرد کھڑا ہو گیا اس نے آقا نامدار سے پوچھا آقا یہ کون سے گھر ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں اب تو کہو سبحان اللہ ساتھ چلو گے تو بات چلاؤں گا ورنہ ٹائم اتنا ہو گیا کہ اسلام پڑھ لیں گے ہاں فی وجود اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت تھی جو اٹھا وہ بھی صحابی تھا نا اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں واضح طور پر سمجھاؤ کہ یہ گھر کون سے ہیں جن کے بارے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو اونچا رکھا جائے ان میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اونچا کرنے کا یہ بھی مطلب مت سمجھنا کہ اس کی بیجت جو ہے ڈبل ٹریپل سٹوری ہو نا وہ صدر اللہ فاضل نے لکھا ہے کنز الایمان کے حاشیے میں کہ ان ترفع کا معنی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم و تکریم لازم رکھو ان کی تعظیم لازم رکھو یہ ہے کسی کو اونچا رکھنا جب پیروں کی عزت کرتے ہو نا تعظیم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اونچا رکھتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جن کو اونچا رکھنا ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا بیوت الانبیاء علیہ السلام صحیح روایت ہے انس بن مالک اس کے راوی ہیں حضور نے فرمایا یہ نبیوں کے گھر ہے نہ کہو سبحان اللہ تمہاری مرضی حضور فرما رہے ہیں حضور حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کر رہے ہیں فرمایا یا بیوت الانبیاء یہ ہیں نبیوں کے گھر جن کی بات ہو رہی ہے مطلب کیا نکلا مساجد تو ویسے ہی متعین ہوتی ہیں وہ تو اللہ کے ذکر اور اقامت صلاۃ کے لیے ویسے ہی متعین ہے یہ کوئی اور گھر ہے جن کی عزتوں کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے ان کے امتیاز کرنا چاہتا ہے ان کا اعزاز نمایاں کرنا چاہتا ہے وہ کون گھر ہے میرے نبی نے کہا وہ ہے نبیوں کے اتنی بات ہو گئی اب جان کے والوں اور سارے حضرات علماء اکرام میرے سر ماتھے پر بیٹھے ہیں مجھے احساس ہے میں نے نام نہیں لیا اس لیے کہ وقت بھی کچھ زیادہ ہے لوں گا بات میں عرض کروں اب جب حضور نے واضح کر دیا کہ ان وجود سے مراد انبیاء کے گھر ہیں اب ضرورت پوری ہو گئی یا نہیں اتنا بتاؤ ہو گئی کھل کے بتاؤ کہ سوال کا جواب تسلی بخش ہوا ہے یا نہیں اونچا ہوا اگر دین کی محفل میں مجھے بھی تسلی ہو نا آپ کے بولنے سے کیا آپ نے بات کو سمجھا ہے کہہ دو سبحان اللہ بات مکمل ہو گئی حضور نے فرمایا نبیوں کے گھر میں مگر پتہ نہیں تمہاری بھی تسلی ہوگی میری بھی ہوگی روایت سن کر جو پاس بیٹھے تھے ان کی تو ویسے ہی ہو گئی ہوگی مگر پتہ نہیں کیا ہوا سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے یہ روایت کے لفظ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ احاذا البیت فی منہا لبیت فاطمہ و علی غور کرنا حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اشارہ اس طرح کیا حضرت علی کے گھر کی طرف سیدہ فاطمہ کے گھر کی طرف کہا احاذا البیت کا احاذا البیت منہا لبیت فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما یا رسول اللہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے جو نبیوں کے گھر ہیں تھوڑا سا توجہ مجھے دو گے تو بات سمجھ آئے گی دیکھیں نا عام سادہ سا آدمی سمجھتا ہے جب حضور نے واضح کیا نبیوں کے گھر ہیں علی کو نبی کون مانتا ہے سیدہ زہرا کو نبی کون مانتا ہے ابوبکر صدیق کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ باقاعدہ پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے کیا ضرورت تھی اور باقی بظاہر نظری طور پر ضرورت نہیں بنتی کوئی ان کی نبوت کا قائل نہیں پھر یہ سوال کی کیا ضرورت تھی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوال کی ضرورت تھی
مگر اس ضرورت کو صرف ابو بکر جانتا تھا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. صرف ابو بکر جانتا تھا اس ضرورت کو. یہ اس مجمع نے فیصلہ کر دیا صدیق اکبر کی دانش کا, سبحان اللہ, ان کی فکری بلندی کا. آپ پوچھو حضرت سیدنا ابو بکر سے تم نے کیوں پوچھا, تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں نے کیوں پوچھا. انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم ہے. اب سنیے بات, اب سنیے, مجھے اس بات کا علم ہے عرش سے جو بھی خیر نبیوں کے لیے اترتی ہے اس خیر میں ہمیشہ علی اور زارا شریک ہوتے ہیں. کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. سوال کی ضرورت اور کسی کو نہیں بنی, تسلی بھی ہو گئی ہے. مگر ابو بکر یہ سمجھتے تھے جو خیر نبوت, ایک ہوتی ہے نفس نبوت, نفس نبوت کے علاوہ جو بھی خیر عرش سے نبیوں کے لیے آتی ہے علی اور فاطمہ اس میں شریک ہوتی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہی تھی وہ جو محمود آلوسی نے یہ نوٹ لکھا. لوگوں نے باتیں کی نا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اتنا مقام, اتنی عظمت, ان کے گھر کی اتنی عظمت, وہ نبیوں کے گھر کیسے ہو گئے, ان کی تعظیم. مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ ان کے گھر کی تعظیم بھی ایسے ہی کرو جس طرح نبی کے گھر کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. مطلب یہی نکلا نا, یہ کس طرح ہو گیا ان کے گھر کی تعظیم اتنی. سید محمود آلوسی نے لکھا روح المانی میں, انہوں نے فرمایا لا ينبغي العدول عنه ان صح الاسناد. امام فرماتے ہیں, صاحب روح المانی فرماتے ہیں جب سند صحیح ہے تو تیرے ماتھے پہ بل آتا کیوں ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سمجھائیں گے, یہ گھر ہے مولا علی کا جس کی وضاحت میرے نبی کر رہے ہیں, اور وضاحت کروانے والے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہی وہ گھر ہے. تعظیم کا کوئی پوچھے تو کیا پوچھے, یہی وہ گھر تھا کہ روزانہ سحری کے وقت میرے نبی اس دروازے پر کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. 70,000 تو عرش سے آ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت سحری کے وقت علی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. اور اس سے قبل یہ آیت پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون. تو یہ آپ دیکھیں کہ, تو اب آپ دیکھیں کہ جن کے گھر جن کے گھر کی تعظیم اور عزت اتنی لازم ہے ان کی ذاتوں کی عزت کتنی لازم ہے. ان ذوات قدسیہ کی عزت کا کیا کہنا. علی کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھو, علی کو سمجھنے کے لیے فرش کا علم کافی نہیں, کوئی عرش والوں سے شعور مانگنا ہوگا. بے شک بے شک. کیوں کہ آج تک صرف 2 ہی نے سلونی کہا. کیا بات ہے. ایک خیر البشر دوسرا ہے علی. اتنی عظمتوں کے مالک, رفعتوں کے مالک. اور یہ میں بطور خاص یہ جملہ کہوں کہ ہم تکابر میں چلے جاتے ہیں. یہ ناصبیوں کی سازش کی زد میں آ کر تکابر میں کبھی نہ جانا, کبھی نہ جانا. صحابہ ہے, نبی کا گھرانہ, نبی کا گھرانہ. تکابر میں نہ جانا. تکابر کیوں کرتے ہو کسی سے؟ جب نبی نے کہہ دیا کہ ہم اہل بیت ہیں, کسی سے تکابر نہ کرنا. ان کی اپنی عزت ہے, ان کی عظمت ہے. کئی امور میں حضور علیہ السلام جن کی صحابیت پر قرآن گواہ, ان کا کیا کہتا ہے.
جن کو قرآن صاحب جسنین کہتا ہے، ان کو باہر کسی بھی صحابی تکابر نہیں ہے، تکابر بنتا ہی نہیں ہے۔ ایمان کی کائنات میں 3 مناصب ہیں یا رتبے کہیں، ایک قدرت ہے، عقائد کی کائنات میں کہیں، ایک ہے قدرت، ایک ہے نبوت، تیسری ہے ولایت۔ قدرت، نبوت اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ نبوت میں کئی افراد شریک ہوئے، ولایت میں بھی بہت سارے افراد شریک ہوئے، قدرت والا لا شریک ہے۔ مگر یہ حق ہے، نبوت کے باب میں نبوت کا نقطہ منتہا مصطفیٰ ہے، صرف سبحان اللہ، نبی کئی ہیں مگر نبوت میں نبوت کے باب میں نقطہ منتہا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ولایت کے باب میں نقطہ منتہا علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاک دیکھیں، اور میں ایک جملہ آپ سے کہہ دوں کہ یہ اللہ سلامت رکھے، ہم مختلف طریقوں سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسبیح ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بندہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو پسند آتا ہے جو اللہ کے دشمنوں کو مار گرائے۔ سبحان اللہ، اور یہ اسلام کی تعلیم کا روح رواں ہے۔ مثلاً تمام انبیاء میں جب پیچھے سے آپ شروع کریں نا، سب سے نمایاں نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بتوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہے کسی نے نہیں کیا، نبیوں نے، اس کا ثواب ہی کیا، اور اسی وجہ سے وہ درود کے مستحق ہیں۔ یہ بھی ایک رتبہ ہے نا، ہر ایک درود والا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی موسیٰ کو نہیں آیا، یہ ایک وجہ ہے۔ اب اس پر تفصیلی گفتگو نہیں، میں آپ کو یہ باب نبوت سے ہو گیا، باب ولایت سے میں آپ کو بتاؤں، باب ولایت سے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے بت توڑے ہیں، دنیا اس کو مولا علی کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کوئی اس پر تحقیق اب شروع کر لے، کسی کو ہے تو وہ کہہ دے، مجھے بتا دے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرت علی المرتضیٰ پہلا بندہ ہے جس نے بتوں کو توڑا، پہلا بندہ ہے، اس کے بعد کام شروع ہوا۔ یہ جو بت کہہ رہا ہوں نا، یہ پتھر کے بتوں کی بات ہے، یا جس طرح کے بھی وہ بناتے تھے، تو باقی تو پاؤں سے چل کر بہت آتے تھے، تو وہ تو اپنے آخر تک ان کو تحس نحس کیا ہے۔ یہ بتوں والا، اور یہ بت مثلاً یہ بتوں ہجرت کی شب تھی، شب ہجرت، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، تو میرے بستر پہ لے گئے اور امانتیں ان کو دی، علی میری امانتیں یہاں دے کر پھر آ جانا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، ان کو لے گئے، ہر ایک کی شان کی نرالی ہے۔ جس کو نسبت مصطفیٰ کی خدمت میں کسی بھی جہت سے ہو جائے، اس کی مثال کائنات میں اور کوئی نہیں۔ جہاں تک تو ہمارے علماء نے تو لکھا کہ حضور کے کپڑے کو میلا کہنے والا بھی بے ایمان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کوئی بھی نسبت ہو جائے، باہر جب حضور نے یہ کہا نا کہا جانا ہے، یاد رکھو نبی اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑتا جب تک خدا کے دشمنوں سے استطاعت واقعی کے مطابق نبوت آزما نہ ہو۔ یہ اصول ہے ویسے، یعنی نبی کا میں اتنے رڑنا اتنے رڑنا، نا جائز ہی نہیں، شرع جائز نہیں۔
حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے، وہ پریشان ہو کر، پھر وہ مچھلی میں آپ سنتے ہیں وہ جہاں چلے گئے، پھر وہاں سے اللہ نے نکالا باہر، اور جب صحت مند ہو کر واپس آئے دعائیں قبول ہوگی، باہر نکلے، اللہ نے فرمایا اوتے جڑیں جتو اوتے جتو چھڑیا ہی اوتے جڑیں۔ یہ نبی کے فرائض آپ نے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو جانا ممکن ہی نہیں جب تک بوت نہ توڑے جائیں، جب تک بت نہ توڑے جائیں، کچھ تو کیا جائے۔ تو یہ میں آپ کو بطور خاص یہ مسئلے کے طور پر یاد رکھو، حضرت علی شب ہجرت حضور علی کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں گئے۔ ہجرت والی رات حضور علیہ السلام علی کو لے کر بیت اللہ میں گئے، کیوں؟ بت توڑنے، بت توڑنے۔ اور اس رات یہ واقعہ پیش آیا کہ علی نیچے بیٹھے، حضور کندھوں پہ سوار ہوئے تو ذوق محسوس ہوا، پھر حضور اترے، حضور بیٹھ گئے اور علی جو ہے وہ کندھوں پہ سوار۔ یہ اس رات کا ہے، یہ یاد رکھنا مسئلہ۔ یہ شب ہجرت کا ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اور اس میں آپ نے بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے اوپر بھی کچھ مورتیاں تھیں پیتل کی، ان کو بھی توڑا، آپ نے گرایا۔ اور صحیح نسائی اٹھا کر دیکھ لو، اس میں یہ روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ان کو توڑ کر ہم جب واپس پلٹے نا تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ توارینا بالوجود یا فی ظل الوجود، یعنی دیواروں کے جو سائے ہوتے ہیں نا، وہ چاندنی رات تھی، دیواروں کے سائے میں ہم جلدی جلدی چھپ جائیں تاکہ کسی سے ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ یہ باقاعدہ طور پر اس رات کا توڑ کر آئے، جب بت ٹوٹ گئے تو اذن ہجرت کلیئر ہو گیا، اجازت نامہ کلیئر ہو گیا۔ فرمایا علی تو یہاں لیٹ جا اور میں جا رہا ہوں، تو یہاں لیٹ جا اور میں جا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو امانتیں واپس دینا تھی نا، جو حضور علی کو دے کر گئے تھے، یہ امانتیں علی کے علاوہ کوئی اور واپس کر سکتا ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے! یہ امانتیں حضور کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی تھیں لوگوں کی، ان امانتوں کو یا تو نبی خود واپس لوٹا سکتا تھا یا پھر علی لوٹا سکتا ہے، بس تیسرا بندہ کوئی نہیں لوٹا سکتے، کوئی صحابی نہیں لوٹا سکتا۔ اس کی وجہ اچھا حضور اگر کسی صحابی کو دے جاتے یہ لوٹا دے، میں کہتا ہوں کہ حضور نے دینا ہی نہیں تھا، دینا ہی نہیں تھا، شرعاً نہیں دینا تھا۔ اس کی وجہ جتنے معاہدے ہوتے ہیں نا نبی کے، ہم حضور کی بات کرتے ہیں، ہم بیعت کی بات نہیں، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی جتنے معاہدے کرے مشرکوں سے، غیر ملکوں سے، دیگر ریاستوں سے، بادشاہوں سے، جتنے معاہدے کرے، ان معاہدوں کی پاسداری یا ان معاہدوں کا توڑنا صرف اختیار نبی کا ہے یا پھر علی کا ہے؟ سمجھے گا؟ کیوں؟ اب اس پر چلو یہ بات نکل ہے تو اس پر دلیل سنو۔ حضور علیہ السلام نے امیر حج بنایا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حج بنا دیا، خود نہیں گئے حج میں، حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا دیا۔ سبحان اللہ، جس کو میرے آقا امیر حج بنا، اس کی کیا عظمت ہوگی، بنا دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، حاجی چلے، جب جا رہے تھے سورہ برات نازل ہوئی، سورہ برات سورہ برات من اللہ یہ نازل ہوئی تو حضور نے اس کا اظہار کیا کہ یہ ابھی حج کے دنوں میں منا اور عرفات میں پڑھ کر سنانی ہے، اس میں احکام تھے نا حج سے متعلق، یہ سنانی ہے۔ کئی لوگ دیکھنے لگے آپ حاجی جا رہے ہیں تو چلو یہ سورت یہ جو ہے نا سورت حضرت ابوبکر صدیق کو دے دو، وہ جا کر پڑھ کر سنا دیں یا کسی اور سے بھی سنا دیں۔ حضور نے نا توقف فرمایا اور ان کو کہا چلے۔ ابوبکر اپنے پورے قافلے کو لے کر روانہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بعد میں آپ نے علی کو بلایا، علی
یہ سورہ برات ہے، یہ سورہ برات کی آیتیں ہیں. تم لے کر جاؤ مینا اور عرفات میں میری طرف سے تو نے پڑھ کر سنانا ہے، تو نے پڑھ کر سنانا ہے. اب اچھا اور کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ یہ نیا آدمی نئے سرے سے روانہ کرنا، نئے خرچے بھرے، یہ یعنی سکل محسوس ہوتا ہے کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جب وہ لوگ گئے ہیں وہ آیتیں سنا سکتے تھے اور ان میں اہلیت تھی، کیوں ایسا ہوا؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا لا یؤد عنی، لا یؤد عنی الا انا ورجل من اہل بیتی، اور رجل من اہل بیتی علی کو ٹھہرایا، فرمایا میری ان سورہ برات کی آیتوں میں آپ پہلے سمجھے کہ تھا کیا جو سنانا تھا. خبردار آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہ ہو، خبردار آج کے بعد کوئی عریان بیت اللہ کا طواف نہ کرے. 4 ماہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارا معاہدہ ختم. یہ لڑائی جھگڑوں کی بندش کا وغیرہ یہ احکام تھے، یہ سنانے تھے. تو نبی نے فرمایا کہ سورہ برات میں ان سے کیے گئے معاہدوں کو توڑنا تھا. اب یہ توڑنے کے لیے کوئی اور مناسب وجہ نہیں تھا، یا تو مجھے خود جانا چاہیے تھا یا اس جگہ پر میری نیابت علی ادا کر سکتا ہے. صرف علی جا سکتا ہے، دے کر بھیجا. یہ ایک مقام میں رستے میں رات کو پڑاؤ انہوں نے کیا ہوا تھا. اس میں رات میں سحری کے وقت نماز کی صفیں بن چکی تھی، فجر کی نماز کی نماز فجر کی نماز پڑھنے لگے تھے تو مولا علی کی اونٹنی جو ہے وہ ہانکتی ہوئی وہاں پہنچی. رات کو سب کر رہے تھے. اب میں آپ کو پہلے ایک دو بات دیکھیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ علی کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے. نفس رسول، نفس رسول یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں، نفس رسول کہا. اب اس کی 2 مواقع ایسے آئے ہیں جو حدیث میں موجود ہیں، جو حدیث میں موجود ہیں کہ لوگوں نے سمجھا نبی ہے، جب پردہ اٹھا تو علی نکلا. پردہ اٹھا تو علی نکلا. ایک واقعہ کفار سے متعلق ہے اور ایک صحابہ سے. کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا جب پردہ اٹھا تو علی نکلا. صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا جب جلوہ آیا تو علی نکلا. وہ پہلا واقعہ جو ہے وہ آپ شب ہجرت کا سمجھے، ساری رات تلواریں تان کر کھڑے رہے کہ نبی نبی ہے. جب پردہ اٹھا علی آئے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. پردہ اٹھا تو اب یہ سمجھیں اس جملے پر ہمارے لوگ گزرتے جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. نبی نے علی کو سلایا ہی کیوں تھا؟ علی وہ ہے جس کی گھٹی سے لے کر مصطفیٰ نے تربیت کی ہے. سمجھے بات؟ وہ کیوں ساری رات سمجھ رہے تھے؟ وہ تو اپنے معاشرے کے لوگ تھے، گلی محلے کو وہ تو جانتے ہیں. گلی محلے کا بندہ دوسرے کا ٹورا بھی جانتا ہے، اس کے انداز جانتا ہے. وہ کیسے سمجھتے رہے کہ یہ نبی ہے؟ نبی سلا کر گیا تھا، ان کو پتا ہے علی کا سونا بھی میرے سونے جیسا ہے، علی کا لیٹنا بھی میرے لیٹنے جیسا ہے، علی کا کروٹ بدلنا بھی میری کروٹ کے بدلنے جیسا ہے، علی کا ہر انداز چاہے بیداری میں ہو چاہے نیند میں ہو محمد جیسا ہے. تکبیر، رسالت، حاضری. سبحان اللہ. نبی ہے جی، نبی ہے، جانتے تھے. انداز بھی وہی ہے، قد بھی وہی ہے، قد بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے. جب پردہ ہٹا تو علی نکلے. ہاں اب ان کو سمجھ آیا یہ ہوتا ہے انفس اللہ، یہ ہوتا ہے انفس اللہ.
نفس رسول ہے نا، تو نفس رسول عملاً مشاہدہ میں ہو کر دکھا دیا۔ اور دوسرا واقعہ صحابہ کے ساتھ، یہ جو میں ابھی روایت بیان کر رہا تھا اس کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو سورہ برات دے کر علی کو بھیجا، اس رات راستے میں ان کا قیام تھا، رات گزر گئی، صبح اٹھے وضو کیے، سحر کے بعد صفیں بن گئی، مصلی امامت پہ ابو بکر کھڑے ہو گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، اقامت ہونے کو تھی، یعنی تکبیر تحریمہ ہونے کو تھی، علی کی اونٹنی ہانپتی ہوئی دوڑا کر آ گئے، اور یہ جو مولا علی کی اونٹنی تھی، یہ اونٹنی تھی نبی کی خصبہ، یہ حضور کی اونٹنی تھی، حضور نے اپنی اونٹنی علی کو دے کر بھیجا تھا۔ قرآن خدا کا تھا، اونٹنی مصطفیٰ کی تھی، سوار مرتضیٰ تھا۔ نماز میں کھڑے ہیں صحابہ، آگے اونٹنی، اب جب اونٹنی آئے دیر سے تو وہ ہانپتی ہوئی آئے نا، تو اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ آواز تو نکلتی ہے نا، کیا بڑی کوئی بڑ بڑ کہہ لو یا لمبے سانس اونچے لے لے، جب انہوں نے روکی تو اونچے سانس لینے کی وجہ سے وہ، اور صبح کا وقت بھی اس سناٹے کا، تو اس میں اس کا وہ احساس تو ہوتا ہے بے کوئی چیز ہے، لیکن میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت پر، خدا کی قسم سنن دارمی میں صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہے، مصلی امامت پر تکبیر تحریمہ کرنے لگے ہیں، ادھر اونٹنی ہانپنے کی وہ آواز ہے تو رک گئے، پیچھے مڑ کر لوگوں سے کہا ہاذہ ناقۃ رسول اللہ، ہاذہ رکبۃ ناقۃ رسول اللہ، یہ جو آواز آ رہی ہے میرے آقا کی اونٹنی کی آواز ہے، ہاذہ رکبۃ ناقۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے۔ میں کہتا ہوں کیا قلبی قرب ہوگا قلبی تعلقات کا، اے ابو بکر تو مصطفیٰ کی اداؤں کو ہی نہیں، مصطفیٰ کی سواریوں کی آوازوں کو بھی سمجھتا ہے، اتنا ہو گیا۔ تو اس خیال سے اٹھنی جو حضور کی ہے، تو حضور آ گئے ہیں، صحابہ کو اپنے فرمان پیچھے ہٹ جاؤ، اب خود مصلی سے اتر آئے، جب حضور آ گئے تو خود امامت فرمائیں گے، اس خیال میں سارے کھڑے ہو گئے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب یہ صبح کا وقت تھا، اول ٹائم میں جس وقت نیازانی ہوتی اس کا وقت ہے، اس کو غلط کہتے ہیں، اندھیرے کا ماحول، جب آدمی کو دور سے دیکھ تو لیا جاتا ہے پہچانا نہیں جاتا، غلط، اس کو غلط کہتے ہیں، وہ ماحول تھا، پیچھے ہٹ گئے، تو جب وہ اونٹنی بٹھا دی نا آپ نے، تو یہ ادب کے لیے آگے بڑھے کہ حضور آ گئے، نبی آ گئے، تو جب زیادہ قریب ہوئے تو جب جلوہ ظاہر ہوا تو نبی نہیں تھے، علی تھے، سواری نبی کی تھی، سوار علی تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا انتا امیر و مامور، تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ تو مولا علی نے کہا امیر آپ ہی ہیں، حج کے امیر آپ ہی ہیں، تمہاری عمارت کوئی میں نہیں لینے والا، میری ہو، میں اپنے مشن میں ہوں، مجھے یہ حکم ہے کہ یہ سورہ برات کی آیت ہے، یہ میں نے ہی جا کر سنا دی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دیکھیں نا کسی نے نہیں کہا کہ سورہ برات صرف یہ آیت سنانی ہے، مجھے دے دو آپ چلے جائیں، نہ سب سمجھتے تھے کہ یہ معاہدوں کی بات ہے، یہ علی کے سوا کوئی نہیں کرے گا، یہ شان ہی علی کی ہے، یہ مقام ہی اس کا ہے، یہ رتبہ ہی اس کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے ان کو اپنا نفسی کہا، اپنا وسیع جی کہا، ان کو اپنا اخی کہا، ان کو اپنا نور نظر کہا۔ وہ ہستی اتنی بالاتر ہے، ان کو سمجھنا، اس کو آپ کیا سمجھیں گے جس کو پالا ہی مصطفیٰ نے؟ کیسے سمجھیں گے؟ پالا ہی حضور علیہ السلام نے خود، تو جب پالا ہے تو کس انداز پر تربیت فرمائی ہوگی؟ دیکھنا آپ یہ تو سنتے جاتے ہیں، حسنین کشتی کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام امام حسن کو سمجھاتے ہیں،
ہاتھ ادھر سے ڈالو، یہاں سے پکڑو، زور لگاؤ، ایسے کرو، خوشی کراتے تھے۔ بلکہ اس سے میں تو یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام فوجی ٹریننگ دیتے تھے، اور یہ واقعہ تھا، نہیں صحیح بات ہے۔ یعنی ایسے مت سمجھو کہ وہ ہماری طرح لوگ تھے تو میدان میں کسی نے للکارا تو ویسے ہی بغیر کوئی اصول ضابطے کے وہ لے کر بلاڑیاں نکل، ایسا نہیں تھا۔ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ تھے جنگی لوگ، بھئی وہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ 313,000 پر غالب آ گئے۔ انہیں وہاں لڑائی نہیں، تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور وہ اسلام کو ڈرا رہے ہیں، آپ نے بچوں کو بھی ایسا کرانا چاہیے اگر ہو سکے تو۔ بات میں یہ کرنے والا تھا کہ حضور حسن کو تو سیدہ پاک نے کہا ہے ابا جی حسن بڑا بھی ہے، حسن بڑا بھی ہے، تو پھر آپ اس کو اصلاح سمجھا رہے ہیں تو حسین کو بھی یہ ہوتا ہے نا حالات۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ جی تو فکر نہ کر، حسن کو میں سمجھا رہا ہوں، حسین کو جبریل سمجھا رہا ہے۔ یہ ہے تربیت والے لوگ۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر مرحلے پر ہر مقام پر مصطفیٰ کریم کا نور نظر ٹھہرے، ہر مقام پر کوئی بھی۔ اور قرآن کی کتنی دیکھیں آپ، خدا کی قسم ہم نے کبھی جستجو نہیں کی، قرآن کی سینکڑوں آیات سیدنا علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی، سینکڑوں۔ پوچھ لینا موقع ملے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھنے آپ بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ نقل حدیث میں تو ان کے متبادل کو دوسرا بندہ ہی نہیں، یعنی سینکڑوں۔ اور ہم جو ہے وہ جستجو یا نہ ہونے کی وجہ سے، طالب علم نہ وجہ سے، ہم وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کس درجے کے لوگ ہیں یا عام طرز کے لوگ ہوں گے۔ یہ عام طرز کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جب ان کی توجہ فرش پر ہو تو فرش پر ایمان کی بہار ہوتی ہے، جب عرش پر ہو تو عرش پر ملائکہ کے نغموں کی سرداری ہوتی ہے۔ یعنی یہ واقعہ ہی ایسے لوگ ہیں، ان کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قوم کا مقتدا اور مقتدا بتایا۔ اب آپ یہ بات سنیں، آج نا ہمارا ہم سنتے حضرت میں یہ ہمارے آج کل موبائل ہوتے ہیں نا جی کبرا، اس میں نا ایک سروس ہے، کیونکہ میرے پاس تو نہ گاڑی ہے تو نہ میں اس کو، لیکن پتہ ہے مجھے کہیں جانا ہو نا تو وہ کوئی اس پر وہ لگا دیتے ہیں، وہ کوئی سروس ہے، وہ ان کی رہنمائی کرتی رہتی ہے موبائل پر، ادھر ٹرن کرو ادھر، اس کو لوکیشن۔ اب وہ کمپنی ہے جس کا نام لیتے ہیں نا جو یہ کام کرتی ہے، میں گوگل لوکیشن یا جو بھی ہے وہ بتاتی ہے۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو گاڑی میں حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ آگے رکھا ہوا تھا، ڈرائیو کر رہا ہے، اس پر اس کی نظر ہے، وہ اس کو اپنی منزل پر لے کر چلا جائے۔ اب دیکھیں اگر آدمی جی ٹی روڈ پر جا رہا ہو اور وہ تمہیں وہ گوگل لوکیشن یا جو موبائل پر وہ دیر بنا ہوا ہے وہ تمہیں کہے کہ یہیں سے مڑو، آدمی اگر کہے کہ نہیں یہ روڈ صحیح ہے، میں جس پر جا رہا ہوں گاڑی بھی میری نہیں ہے، اس کی سپیڈ بھی ٹھیک جا رہی ہے، یہ جدھر موڑ رہا ہے ادھر تو یہ کچی سڑک ہے، اپنی نظروں میں اینٹیں لگی ہیں، میں نہیں مڑوں گا، تو نہیں مڑے گا تو کیا منزل پر پہنچ جائے گا؟ گاڑی چاہے اس کی اچھی ہو، وہ اپنی روڈ کو دیکھتا رہے، منزل پر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہ یار۔ منزل پر تب جائے گا جب اس گوگل لوکیشن کے تیر کے مطابق وہ مڑے گا، چاہے روڈ اسے کچا بھی نظر آتا مڑے گا تو منزل آ جائے گا۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں، پہلا دور ہوتا تھا بریکیں مار مار کر جگہ جگہ پوچھنا تھا، وہ ہم نے ادھر جانا ہے، بتاؤ مجھے، بتاؤ ادھر کدھر، کہیں غلط ہو جانا پھر واپس آ جانا، اب وہ سیدھا لے جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پوچھ کر جانا، ایک ہے تو وہ ہدایت والا ساتھ ہو۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑی ذات کون ہے نبوت کے بعد؟ آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا لوگوں
میں خلیفہ تو ٹھیک ہے بنا دیا تم نے، یاد رکھنا ان ذکرتو فقبمونی، بخاری ہے صحیح، ان ذکرتو فقبمونی، اگر میں پھسل جاؤں، اگر میں راہ سے ہٹ جاؤں، فقبمونی، تم مجھے سیدھا کر دینا۔ توجہ کرنا ذرا، اگر میں راہ سے ہٹ جاؤں، ایک احتمالی جملہ انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سید مسجد کے اوپر کوئی پھسلتے رہے علیہ السلام، مگر جو امکان تھا اس کا اظہار کیا، اگر میں راہ سے ہٹ جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ اس کا مطلب ہوا کہ چاہے صدیق اکبر ہی کیوں نہ ہو، انہیں حق کا راہ ڈھونڈ کر اس پر چلنا ضروری ہوتا ہے، حق کا راہ ڈھونڈ کر اس پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی یہ بندہ چل چل، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نبی جی چلے، ہاتھ اٹھا لے اللہ دے نبی نے، اللہم آدھر الحق مالی ہے سبحان، یا اللہ علی اور راہ نہ ڈھونڈتا رہے، جسے علی جاوے حق کو پھیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری۔ آئی سمجھیا کوئی نہ، اللہم آدھر ترمذی کا جملہ ہے، ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے، کئی لوگ ساتھی وہاں سٹینڈ ہیں تھوڑی جی ایک اسلامی وہ پڑھ جاندے ہیں اللہم آدھر نہیں ہے، آدھے ریل ایک ادارہ اندی مصدر ہے، پھر میں گھمانا لٹو نو گھمان دے، این ادارہ آخ دے، اے لٹو گھمایا اے ان ادارہ تے جڑا ہوندہ نا آدھرے، او آدھرہ یادری ہوندہ ہوندہ مانا ہوندہ درائت یعنی سمجھنا، وہ نہیں آدھے ریل آخ اللہ مرے، یا اللہ علی جدے جاندہ ہے اور جاوے ان میں موڑنا کہتے نہ جاتے تو وہی دے ہٹ، فرمایا علی جاندے تو حسنوں موڑ دیا کہ تو وہ دے جانا کہ میرا علی دے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھ آئی گل دی کوئی نہ، یہ کوئی خطیب کرے گا کہ چھوڑ نہ دفعہ ہو جاؤ، کوئی مولوی کرے نہ منو دو کہ اللہ دا نبی آتے تو پھر ایمان لے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تو میں آگے یا اللہ ایک ہی جی حق لینا ہوگا، تیری بارگاہ منظر تک پہنچنا ہوگا، تو فرمایا تو انہیں گوگل لوکیشن تے جان ہدف مدینے دا لا کے اندر علی رکھ۔ سبحان اللہ، تے مرتین راہ نہیں ڈھونڈنا پاؤں گا، او گوگل لوکیشن مرتضی آپ پہ تین مدینے لے گئے۔ اے احمد نہیں گئے اللہ نے اکو شاہ نصیر نے فرمایا کہ منظر فضائے دہر میں سارا منظر فضائے دہر میں سارا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، ادھر دیکھتا ہوں نظارہ، ادھر دیکھتا ہوں نظارہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ تم نہ میں سمجھاؤ کہ علی کو کیسے ماننا ہے، ماننے والے جانتے ہیں، ہم نے مولا کو کیسے جاننا ہے، ہمیں علم ہے، تم نہ سمجھاؤ یار حد ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ علی ہے، یہ حسین ہے، یہ زہرا ہے، جس نے ان سے عداوت کی ان سے میں عداوت رکھوں گا، بلکہ یہاں تک لفظ انا حرب لمن حاربہ انا سلم لمن سالمہ، جس جو ان کے ساتھ نبرد آزما ہوا میرے نبی نے فرمایا میں خود ان کے خلاف ہوں گا۔
جو ان کے ساتھ عقیدت و سلامتی والا معاملہ رکھے تو میری بھی اس کے ساتھ سلامتی ہے۔ تو آپ دیکھیں عداوت بغض علی سے بلکہ اہل بیت کے کسی فرد سے وہ الگ آپ کیوں سردست علی ہے، علی ہے جو علی سے رکھے وہ گویا کہ عداوت ہے نبی سے۔ اب تو اس دور میں یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ عداوت کہتے کسی ہے۔ یہ جو دور ہے نا قبلہ، یعنی عداوت کہتے کیسے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا جس کے ساتھ دشمنی ہونا، جتنے بیٹھ پڑھنے ہوتے ہیں لگے نہ کر جانا، انہیں کوجیاں کرنا، انہیں کردار کچھی ایک کر جانا، یہ نہ دن زبانی دشمنی تے ایک انہیں عملی دشمنی جو کدھرے موقع ملیا تے مون ڈنڈا سوٹا جا کے انہیں دوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوئی ہے عداوت، یہ ہوئی ہے یار کائنات دا تے اصول ایج دے گئے پر پتہ نہیں مولا علی دے بارے ساڑھے اصول کیا ہے، میں نہیں سمجھا سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جے کوئی زبان درازی چا کرے، جے کوئی زبان درازی چا کرے، چاہے علم کرے چاہے زارن کرے، کوئی نہیں ہے عداوت کوئی نہیں ہے گستاخی کوئی نہیں ہوئی تے جو کوئی ڈنڈا سوٹا لے کے نکلیا ہوئے سامنے کھلو جا میں دوڑے ہو انہیں دیو بھی کوئی نہیں، وہ بھی عداوت رہی ہو کوئی نہیں۔ میں جب اتنا تے سمجھا چھڑو عداوت آنکھ دے کنو، عداوت او بلا کی ہے، یہ بھڑنے لڑنے ناری عداوت نہیں ہوندی تے گھٹیا بولنے نال بھی شان تو ڈٹ لفظ ہی بولو تے عداوت نہ بڑھے، اتنا تے سمجھا کہ عداوت بلا کیڑی ہے۔ تے جے اگر یہ بھی نہیں تے پھر تسی بھی سمجھو، تسی بھی یہ گل سمجھو کہ ہتھے کنا دے چاہے رہے سمجھے گا یہ گل سمجھ لیا ہوئے تو حضرت سیدنا امام شافعی کا عمل بھتو آدم کو گلہ نکل کرنا میں کیوں کروں؟ آپ فرمانے آل النبی ذریعاتی، اے جڑی قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ آج ہم نے بھی وسیلے اپنے ہم نے بنا لیے، یعنی بیان کر اور ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کسی بڑے کی وہ وسیلہ سمجھ لو، کسی بازار والے پاس یہ وسیلہ ٹھیک ہے منو جائے، لیکن اصل بات جو ہے امام شافعی نے فرمایا اور دوجہ کسا سونے ہونا کوئی اندر نہیں جی وسیلہ صرف نماز روزہ ہے جو افلا ایک کرنا اس طور جب نہیں ہوندیاں۔ امام شافعی نے اگر کسی وسیلے اپنے اپنے ڈھوک بڑھائی پھرو، تسی وسیلے اپنے اپنے بڑھائی پھرو، لیکن میں تو کچھ نہیں ہو تو میں تو اندس رہا کہ آل النبی ذریعاتی فہم الیہ وسیلتی، آل نبی میرا ذریعہ کہ اللہ جانے واسطے یہی میرا وسیلہ ہے۔ آل النبی ذریعاتی، آل النبی ذریعاتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم قیامت والے دن میں تو مجھے تو انہی پاک ہستیوں کی بدولت امید ہے کہ میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اے جو پاکیزہ لوگ، اے پاک لوگ کہ ہمیشہ جتنے بھی سمجھو کہ آدھے رسول اللہ کو بات کیا زہر ہوتا ہے تسی ہو تو اپنی باٹی بدل کرو، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اس واسطے انسان بریلی علیہ سمجھایا سی کہ باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت، آخ لو باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے، تم
کرے سے تو اس سوال اذا سأل سائل بعذاب واقع اس صورت ہے نا جی یہ جو نازل ہوئی نا جی اصل میں سی ایک بندہ سی نام ہوتا لکھے سنانے کی لوڑے سے آبی سی جی اس ویلے تک سے دوڑ دا ہے جدو حضور نے وہ اعلان فرمایا نا کہ من کن تو مولا ہوا جا علی مولا یہ جب اعلان ہو گیا تو صحابہ میں شور و غر ہوگا سب کی نظریں علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی یہاں تک کہ حضرت عمر اور ابو بکر بھی اسفاہتا جا مولا یہ مولا ہو گیا. تو جو اندر کی بات ہوتی ہے نا یہ پھر نکھرتے بھی ہے. وہ ایک بندہ دوڑا دوڑا ہے اس کو کسی نے بتایا کہ آج حضور نے ایک اور اعلان کر دیا ہے کہ جس نے اس کے جو لفظ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے نبی مانو میرے علی کو ولی مانو یعنی مولا مانو. وہ سوچتے ہیں وہ سب آج تک دے دین اتنے ہی ہے یا پہلے دو جو آج ود کیوں گئے رول مانے اٹھا کے دیکھا آج وہ دوڑیا حضور کو آیا یا رسول اللہ یہ ایک بات سنی ہے آپ نے یہ فرمایا ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علی کو مولا بھی ماننا ضروری ہے. حضور نے فرمایا ہاں یہ گل ٹھیک ضروری. وہ سب یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا آپ کے کہنے پر آپ کو نبوت کا امین مانا. آپ یہ اس پر گزارا نہیں تھا آپ تیسری بات منوا رہے ہو وہ میں نہیں مانی تھا. تیسری بات جو منوا رہے ہو یہ میں نہیں مانتا. حضور نے کچھ نہیں کہا اتنی بات ہی اس نے کی کہ حابت الحاجر علی راسی وخرج من اسفل. روح المانی کے الفاظ اوپر سے پتھر گرا اس کی کھوپڑی پر پوری باڈی سے گزرتا ہوا نیچے سے نکل گیا اور وہاں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ جو اعلانیہ طور پر بے شک اللہ کی توحید کا قائل ہو نبی کی نبوت کا قائل ہو علی کی ولایت کا منکر ہو تو اس کا حشر یہی ہو یہی ہو. تو اگر کچھ کمانا یا کمائے ہوئے کو سنبھالنا چاہتے ہو تو پھر اعظم چشتی کی زبان بولو ان کی بولی بولو کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی محبت سے بھی پڑھ دو اہل نظر کی آنکھ کا اسلام کی نمائش زہری اعضاء پر ہوتی ہے. اسلام کی نمائش بندہ چنگا جی داڑھی ہے ٹوپی ہے نماز پڑھ رہے اس کا دل ہے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے جی مسلمان ہے رہ گیا مسئلہ ایمان کا. ایمان اندر ہوتا ہے. یاد رکھو ایمان اللہ تعالیٰ دے رسول تو بنا کسی بندے کا کوئی نہیں جڑتا. ایمان اندر ہے نا ایمان. قرآن کی آیت پڑھنا وقالت الاعراب آراب آتے جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے حضور کو دیکھا تھا صحابی تھے آراب یعنی پنڈا دے لوگ جڑے انہوں نے کہا سی آمنا انہوں نے کہا سی آمنا ہم ایمان لائے. اللہ نے قرآن اتارا جو حضور نے کل کہہ کے آگیا سونیا یہ نہ ناک یہ جڑان دے نا آمنا 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 آج تو پیچھے یہ نا آمنا نہیں بل قولو اسلمنا انجا کو کسی مسلمان ہو گئے
گل سمجھو اے جڑا آندے ہو نا آمنا 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 فرمایا اے نہ آکھن یہ آکھن کی اسلمنا اسی مسلمان ہو گئے ہیں اتنا کہ گوارا ہو جاسی کیونکہ ایک آ گئے نے ایک یعنی دائرے وچ بھرتی ہو گئے اسلمنا انہاں قبول ہو جاسی آمنا نہ آکھنا جی تو یا اللہ کام تے سارے کر چھڑنا کلمہ بھی پڑھ دیں نماز پڑھ دیں زکات دیں سب کچھ کر دیں تے آمنا کہ اسلمنا مسلمان تو بھی تسلیم کر لیا تے ایمان کیوں نہیں پہ بنتا فرمایا ایمان جاب جاب نہیں منیتا ایمان منیتا ہی ہوتا جو دل میں چانی لبے ایمان تو نہیں نا ہے منیتا اور واقعہ تعلیم نہیں مانا جائے گا یہ سچی بات ہے صحابہ خام خواہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم نے اسلام کی بات تو ہوتی تھی تو وہ سارے جانتے تھے نا جی اس کا تو ایک قاعدہ کڑیا ہے تھیوری ہے ایمان کی تھیوری نہیں ہے تو وہ کہتے تھے کہ ایمان چیک کرنے کے لیے ہم صرف ذکر علی کا سہارا لیتے تھے اس سے جائزہ لیتے تھے کہ اس کے بندے کے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ بس تو حضرات یہ کلیئر اور حتمی بات کہ علی کا نام تو یہ مت سمجھا کرو یار اصل میں ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا نا وہ پرابلم ہے اس کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے کبھی کبھی بعض بار یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی حضور کے فضائل بیان کر رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاشرہ ہمارا پاکستانی نہ ہو یورپین کا ہو یا عیسائیوں کا ہو یا یہودیوں کا یا کسی میں مخلوط ہو تو اب یہودی عیسائی یا وہ کوئی کھڑا ہو جائے یار تو ایک ہی نبی کی باتیں کر رہے ہیں تو عیسیٰ کی بھی کرنا جناب موسیٰ کی بھی کرنا وہ نبی نہیں ہے ایسا تھوڑا سا تصور میں نہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اب اس نے یہ جملہ مثلا جو کہا ہے کیسے نہ اس کی وجہ عیسیٰ اور موسیٰ سے محبت نہیں ہے اس بندے کے یہ کہنے کی وجہ سبب جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ سے محبت کی بنیاد پر نہیں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ کسی طریقے سے یا کسی کی آڑ میں مصطفیٰ کا ذکر روکا جائے ٹھیک ہے باقی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات بے شک ہم سب وہ جام بیان کرتے رہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بیان کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام کے بیان کرتے رہے تو بہرحال کسی آڑ کے ذریعے ذکر اہل بیت کو روکنا گناہ ہے ہر کس نہیں کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے بنیادی چیز اور یہ وہ طبقہ ہے روح کائنات پر خالق کائنات نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں اور خدا کی قسم جن لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے وہ کہیں اور کسی اور جہان میں چلے گئے یار سارے بشر ہیں سارے ملتے جلتے ہیں یا سب ہیں تو میں پوچھتا ہوں نا کہ بریلی والے نے کوئی غلط کہا تھا یا ان کو کوئی سمجھ آئی تھی کہ کہہ گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے نہیں سوچنے کی بات ہے یعنی وہ غلط کہہ گئے صحیح نہیں وہ غلط نہیں کہہ گئے وہ صحیح کہہ گئے صرف تمہارے جو ہے نا قوت شامہ اور مسام وہ بند ہو چکے ہیں اگر کھلے ہو تو اس کائنات کی کرنیں تمہیں بھی نصیب ہو تو جب ہو تو پھر تو بھی کہے کہ آقا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بس ہو گئی ہو گئے واہ جی واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن اللہ خوش رکھے جو سارے ہیں جناب چلتے ایک گل آخر سے سنو یہ ان کا بھی سن لو حضور علیہ السلام دی
یہ میں کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو میں گل یاد آئی اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے جڑے خصائص نے نا ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ حضور کا وجود عنصری جن اجزاء سے تیار ہوا ہے ان اجزاء میں اللہ پاک نے ایک ایسی خوشبو گوندی تھی جو جنت میں بھی نہیں ہے حضور کے وجود میں یہ حضور کے خصائص میں ہے قاضی حجاز مالکی کو پڑھنے کتاب الشفا جس نے بھی حضور کے خصائص پر لکھا اور وہ جو گوندی تھی نا اللہ نے اس کی خوشبو حضور کے جسد انور سے ہمیشہ آیا کرتی تھی آیا کرتی تھی مگر جو مجھے حضرت کی نام لینے کی وجہ سے یاد ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات سنا مگر وہ خوشبو ہر ایک کو نہیں آتی تھی ہر ایک کو نہیں آتی تھی اس کی دلیل یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں ہے پہلے حضرات علماء تو صرف اشارے سے ہی سمجھتے جائیں گے سنیں صحابہ کرام کا مجمع ہے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں ابو ہریرہ ہیں صدیق و فاروق ہے رضی اللہ عنہ مجمع حضور اچانک اٹھے اور چلے گئے کچھ دیر تو بیٹھے رہے صحابہ کے بھی آ جاتے ہیں لیکن نہ آئے حضور دیر ہو گئی تو وہ آپس میں نا تفکر کرنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور باہر گئے ہوں کسی یہودی نے کوئی تکلیف یا عزیز کوئی اس طرح کا اسباب نہ بن جائے تو فوراً اٹھے ان میں سے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ کا بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات نکلے کہ حضور کدھر گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے موڑ کاٹتے گلیوں میں گھومتے وہ ابو طلحہ کے باغ تک پہنچے وہاں دروازہ بند تھا انہوں نے چکر لگایا کوئی جگہ نہیں تھی اندر داخل ہونے کی ایک جگہ وہ تھی جہاں سے کھار بنا ہوا تھا پانی اندر جاتا تھا وہاں حدیث میں لفظ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں فَحَفَرْتُ كَحَفْرِ الثَّعْلَبِ میں اس طرح اس کھار میں سے گھس کر اندر داخل ہوا جس طرح لومڑی گھس کر بل میں جاتی ہے تو جب اندر گیا نا تو باغ کے اندر جو کنواں تھا جڑا باغ میں پانی دینے واسطے خوب بنے سی ان دے اوتے منڈیر قطرہ قطرہ بنیرا لگا جائے تے آپ فرماندے ہیں کہ میں اندر بڑھیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بنیرے اوتے خوب وچ لتا لمکا کے تے تشریف فرما دے سبحان اللہ جو بات اس میں سمجھانی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ مسجدیوں نکلے باغ تک آنے تک میں انہیں گل کرنے لگا انہاں نہ تے کسی کو پوچھے جی نہیں پوچھے تے نہ حضور دس کے گیا کہ میں ہوتے تو میں اگر موڑ پہ تیرے آئے نا کو رہا تو غلط ٹرن نے نہیں کیتا تے ٹرن میں عجیب جی آگے نیتے کو بوہ ہی پاندے راہ ہی کوئی نہیں تے مولوی جڑی اندر لگی ہوئی ہے نا لوکیشن ہو سکے جانا ہے تے یا باویں ڈومڑی اور گھس کے جا سبحان اللہ سمجھے گا تے او کیوں گئے ابو ہریرہ کیوں اپڑ گئے او خوشبو سنگتے اپنے سنگے مصطفیٰ علیہ جسم چو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر یعنی حضور جہاں سے گزرتے تھے خوشبو چھوڑتے جاتے تھے تو یہ بات میں سمجھانے لگا یہ حضور کی بدیت ہے بدیت ہے جیڑی حضور کی نسل ہے نا اور میں تو گل دساں اللہ کرے ایک گل سمجھ آئے تقریر کا اینڈ ہو گیا بالکل آخری بات کیونکہ وہ تو 12 ہو گیا نا میں پتہ لگے ایک ہو گیا نہیں 12 ایک ہی دکھا ہے ایڈا بھی نانا سرے چڑھیا کرو سبحان اللہ تے او جڑی او خاصہ ہے نا خاصہ جڑا جسم نبوی دا بھی اندر خوشبو ہے اے او خوشبو حضور دی آل بل منتقل ہوئی ہے میں جڑی گل سمجھانا چاہتا ہوں او خوشبو حضور دی او خوشبو او اے نبیاں وچوں کسی اور دے جسم وچوں اللہ نے نہیں بھیجی او صرف مصطفیٰ کے اجزائے انسانی میں گوندی گئی ہے اور وہ خوشبو حضور دے جسم
اہل سنت نے منیا چوکیاں گلا بھی نہ کیتا کر رہے کہ اور یہ سید آنے پہ آتا ہے آنے پہ آتا ہے وہ آنے پہ کرتا ہے اہل سنت نے منیا کیا وہ جمعے میں پہ کرتا ہے ان کا وجود ہی تیرے تو آنا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ گلا سیر کرتا رہو تو بات جو دیکھنا ہم تو وجود دیکھ وہ وجود بڑھیا کتوں ہے کیا بات اور جتوں وجود بڑھیا ہے نا وہ نسبت وجودی ہی سب تو آنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ حضرت اگر میں جملہ سنا دے وہ ان جملہ لکھتے ہیں اللہ پاک سیدہ ساریہ سید عقیدہ رکھے ان جو جملہ لکھتے ہیں وہ دن سید اگر بیتی بھی ہو جاوے نا تاہی ان کی تعظیم کرنا واجب ہے اللہ حضرت لکھتے ہیں فاضل بریلوی اچھا یہ جڑی اگو بودی ہے اور میں تو یہ بالکل آخری جملہ یہ جڑی حضور دے جسم تو خوشبو سی ابو ہریرہ بولو سنگی جی جی بالکل اور لمحہ مثالہ نہیں کہ میں پڑھتا جاؤں زیادہ تو زیادہ نا اب یہ سمجھ جاؤ کہ ابو جہل بولو ابو لہب عتبہ شیبہ ولید آن جو بھی لیڈیز رہے پر نہیں ہے نہیں ہے ابو جہل دا بوا حضور دے بوے دے سامنے ہے یہ پتہ ہے کون ابو جہل دا بوا حضور دے بوے دے سامنے آئی اون نہیں آئی حبش نے بلال نو آ گئی روم نے سہیب نو آ گئی ہے فارس نے سلیمان نو آ گئی ہے انہا مطلب ہے کہ سارے نہیں ہوتی کہ نیرہ اتنا بھی نہیں کہ جیڑا کبانڈی ہوگی وہ اشارہ جائے جاتا ہے نا ایک کبانڈ کم نہیں ہوتے وہ کبانڈ وہ کم ہوتے جیڑے محبت دی قرابت رکھتے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا آخری ہوتی مثال کیا ہے میں نہیں کر کی نا یہ میں کہا کی تھی آلہ حضرت جملے تو شروع کر کے فوراں میرے ذہن جو ہے میں کل میں سمجھا دیا مکانے بھی یہ تھی آلہ حضرت عبداللہ نے جلسے میں لے جانا نا ڈولی چالی اس میں کل کس لے جانا نا کہارا چکی آلہ حضرت نے اتو آواز دیتی اور رکھو میری تھلے پالکی اور پالکی تھلے رکھو سارے کام کے رہ گئے ورنہ کیا ہوگی یہ بریلی دے تاجدار کیا بات ہے انہوں نے کہا تھلے رکھو بارل کی کرنا سے رکھ دیتی تھلے فرمایا چنہ چاہیے یہ ڈولی ہو آج بکرے ہو واہ سبحان اللہ اکٹھے کر انہوں نے اللہ کر کیا کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی ایک ہندہ ہے تاجدار اہل سنت چٹے نہیں کسے نے منے دے تے جیسے منے ہوئے ہو تو کہ انہیں دھول گھٹا بھی نہ سٹے کرو ان کی تعلیمات دا رو انداز نہ بدلو نہ چھپاؤ جاڑو تو در سامنے جاؤ آلہ حضرت نے فرمایا دوڑے بچوں میں نے سچ سچ دسو سید زادہ کون ہے سید زادہ کون ہے میں کہا کمال ہو گئی ہے کسے بندے نے علم نے ڈھیر سارا مجمع نال عقیدت مند نال مرید نال تلامزہ نال لے جانے آئے نال لے کے جانے آئے نال کیا کسے پتہ نہیں لگا یا اللہ حضرت کا نندہ سو سید زادہ کون مر لو باقی آپ کو کئی دفعہ سنے ہو سے سید زادہ دا تعین کیتا اپنی پاک ڈاکو نے پیرہ تے رکھی پھر انہوں نے کہا تو انتے بہت احمد رضا موڈا دے سی کیا بات جو میں رب دے سامنے کی جواب دے سا جب میں تو سوال آ گیا آقا نے پوچھ لیا کہ میری اولاد اس واسطے آئی کہ تین موڑیاں دے جاوے تو ایتھے بہت ایک خدا دی قسم مضمون نماز صحیح بخاری کی صحیح بخاری حضرت صدیقی اکبر نے اپنا حضرت حسن نو چکیا حسین نو چکیا کہ لوریاں دے کے پڑھ دینا لوریاں دے کے پڑھ دینا انتا شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بے علی انتا شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بے علی اور سونیا تو دی ہے نبی نالے رہتا علی نالے سباز نہیں رہتا سبحان اللہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ حضرت کو پوچھا اللہ دھوانوں کا کوئی ایڈریس ہے یا اس تھلو شناختی کارڈ دیتے نہیں تک دھوان پتہ لگے میں سید زادہ کی ہے باہو اس کو چیٹ کر لی ہوتے میں سید زادہ تو چکے ہوئے ہیں بانس کوئی بھی نہیں اس کی طرح حضور دعائیں کے میں پتہ لگ گیا کیا آپ نے فرمایا وہ مومن ہی کہڑا جی واہ سبحان اللہ وہ مومن ہی کہڑا جڑا سید زادہ جو خوشبو نبی دی نہ سنگے سبحان اللہ وہ مومن کہڑا
دینا مطلب یہ ہویا کہ جو بندہ کھڑا ہوئے اور نچنے صاف اور قوت شامل درست ہوئے اینا وجودہ وچوں خوشبو وجود نبی دی آج بھی آ جائیں یہ اللہ دلہ تاؤں آخر کہ تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا نور کا سبحان اللہ